بابا کیا فائدہ ہوا میرے اتنا پڑھنے کا جب مجھے آپ کی ان پڑھ اور گاؤں کی گوار بھتیجی سے ہی شادی کرنی ہے؟ امریکہ سے آئے حاتم زاویار نے نفرت سے کہا، لیکن بابا جان نے اس کی ایک نہ سنی اور زبردستی اس کا نکاح اپنی ان پڑھ بھتیجی سے کروا دیا۔ شادی کی رات وہ تیش کے مارے کمرے میں جانے کے بجائے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چلا گیا تاکہ اسے اپنی حیثیت کا احساس ہو سکے۔ اگلے دن مہمانوں سے بھرے گھر میں اس نے سب کے سامنے چائنیز کھانے کی فرمائش کی، مقصد بے عزتی کروانا تھا۔ لیکن وہ اس وقت چونکا جب علیشا نے پوچھا، ڈمپلنگز وتھ پاؤ چکن اور چاؤمین کے علاوہ اور کیا بنانا ہے؟ مجھے لگا ہی تھا بابا آپ کو اپنے بیٹے کی 5 سال میں کیسے یاد آ گئی، تو آپ نے مجھے اس لیے یہاں پر بلایا تھا۔ آپ خود سوچیں، اس طرح کے رشتے تو ہمارے اسلام میں بھی نہیں ہوتے ہیں، جوڑی نہیں ہے اس کا اور میرا تعلیمی لحاظ سے۔ صرف تم تعلیم میں کم ہونے کی وجہ سے اسے ٹھکرا رہے ہو۔ حاتم زاویار، یہ تم سب سے بڑی غلطی کر رہے ہو۔ لوگوں کو کبھی بھی ان کی تعلیم کے پیمانے پر نہیں ناپا جاتا، ان کے طور اتوار، ان کی شخصیت، ان کی تربیت، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، نہ کہ… پلیز بابا، فور گاڈ سیک، آپ ایسی باتیں سب مت کریں۔ میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں آپ کی اس… کیا نام ہے اس کا؟ مس گوار، گاؤں والی، وٹ ایور کچھ بھی ہو، میں اس سے کسی صورت شادی نہیں کروں گا۔ دوسرے ملک سے پڑھ کر آیا ہوں میں، وہاں پر میرے دوست ہیں، ایک کلاس ہے میری۔ کیا کہہ کر انٹروڈیوس کرواؤں گا سب سے کہ میں یہاں آیا اور ایک گاؤں کی گوار لڑکی سے میں نے شادی کر لی، اسے اپنی زندگی میں اچانک شامل کر لوں اور پھر تمام دوستوں کے سامنے خود بھی ذلیل ہوں، اور پھر اس کی تو کوئی عزت ہے ہی نہیں جو آپ کے کہنے پر آسانی سے رشتے کے لیے مان گئی۔ حاتم زاویار کی بات سن کر اس کے بابا نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو ضبط سے بند کیا اور بولے، ہمیں یہ بات کہتے ہوئے ذرا سی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی کہ تم ہمارے بیٹے ہو اور ہم نے تمہاری تربیت میں کہیں نہ کہیں کمی چھوڑ دی ہے۔ اپنے باپ کی بات سن کر حاتم زاویار نے ان کی جانب دیکھا اور بولا، بابا کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ بی پریکٹیکل، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری یہ کلاس، یہ اسٹینڈرڈ بنا رہے تو پرسوں خاموشی سے نکاح کے لیے تیار ہو جانا۔ تمہارا نکاح علیشا سے ہی ہوگا۔ اگر تم نے انکار کرنے کے بارے میں سوچا تو حاتم زاویار یاد رکھنا، میں تمہارا باپ ہوں۔ میں تمہیں اس گھر سے بھی نکال دوں گا، حویلی سے، جائیداد سے آگ کر دوں گا، روپے روپے کے لیے تمہیں بھیک منگوا دوں گا۔ جب میری زبان کی فکر نہیں ہے تو میں تمہیں تمہاری آسائشوں کو برقرار رکھنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھے تم؟ جو میں نے کہہ دیا اس پر عمل کرنا۔ حاتم زاویار نے اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ماما اب سمجھائیں نا، کیسی باتیں کہہ رہے ہیں اور آپ سن رہی ہیں؟ یہ اپنی سگی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ تبھی حاتم زاویار کی والدہ نے اپنے شوہر کو دیکھا اور بولی، یہ بھائی بہن کی محبت میں بالکل ہی اندھے ہو چکے ہیں بیٹا۔ انہیں نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ علیشا کے ساتھ اور تمہارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ وہ بچی ہمارے لیے بھی اہمیت رکھتی ہے، لیکن زاویار سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کیسے میرا بچہ اسے لے کے سروائیو کرے گا؟ یہ بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تمہارا بچہ سروائیو کرے گا اسی طرح جس طرح میں نے تمہارے ساتھ سروائیو کیا ہے۔ یہ بات تم جانتی ہو نا، میں نے MBA کیا ہے اور تم صرف FA پاس ہو، تو کیا تمہارا اور میرا گزارا نہیں ہوا؟ کیا تمہارے ساتھ میری زندگی کے 30 سال نہیں گزرے؟ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ کہ اس معصوم بچی کا سہارا بنے جو دنیا جہان میں اکیلی ہے، اور تم اسے اور بڑھاوا دے رہی ہو۔ یہ سوسائٹی کا، پیسے کا اور کلاس کی باتیں سنا کر یہ سب کچھ تم نے اس کے دماغ میں بھرا ہے۔ زاویار نے اپنے ماں باپ کو جھکڑتے ہوئے دیکھا تو جھنجھلا کر بولا، ٹھیک ہے بابا، آپ چاہتے ہیں نا ایسا ہی ہو، لیکن اس کے بعد آپ مجھ سے کسی بھی طرح کی اچھی توقع مت رکھیے گا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر انہوں نے طنز سے ہنستے ہوئے کہا، توقع تو میں نے تم سے بہت رکھی ہوئی ہے۔ یہ مت بھولو کہ تم مجھ سے پیدا ہوئے ہو۔ جہاں اڑنے کا تم سوچ رہے ہو نا، پر کاٹ کے زمین پہ پھینک دوں گا۔ اگر علیشا کو کسی طرف سے بھی تکلیف پہنچانے کا سوچا بھی تو اپنے باپ کی زبان کا پاس ہی رکھ رہے ہو۔ اس بچی کا خیال آ رہا ہے مجھے جو تم جیسے اکھڑ دماغ سے وہ شادی کر رہی ہے، ورنہ رشتوں کے لیے اسے کمی نہیں ہے۔ بس میں نہیں چاہتا کہ یہ ہیرا ہمارے ہاتھ سے جائے۔ حاتم زاویار اپنے باپ کی بات سنتا اور بولا، وہ ہیرا ہے، میں کیا پتھر ہوں؟ اپنے بیٹے کے انداز پر انہوں نے مسکرا کر اسے آگ لگاتے ہوئے کہا، ہاں تم پتھر ہو، اور یہ پتھر ہمارے سر پہ آ کے لگا ہے۔ اب تمہارا بیٹا آ گیا ہے، خوب کھلا پھیلا کر اسے تیار کرو ذہنی طور پر کہ وہ نکاح کے دن ایکٹیو دولہا لگے، نہ کہ زبردستی بٹھایا ہوا۔
اپنے باپ کو دیکھ کر حاتم زاویار اپنے کمرے کی جانب گیا تھا۔ کمرے کی ساری چیزیں اس نے پھینک دی تھی۔ حاتم زاویار کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ تبھی اچانک کمرے میں اس کی ماں آئی اور بولی، اس طرح کرنے سے کیا ہوگا؟ کہتی تھی نا کہ سارا پیسہ عیاشیوں میں مت اڑاؤ، تھوڑا پیسہ بچاتے تو آج دوسرے ملک میں اپنے لیے ایک اپارٹمنٹ بھی لے کر بیٹھے ہوتے۔ اب اپنے باپ کو دیکھ لو، گھر سے نکالنے کا تانا دے رہے ہیں اور وہ ایسا کر دکھائیں گے۔ میری بات مانو، علیشا سے نکاح کر لو۔ حاتم زاویار نے ان کی جانب دیکھا اور بولا، آپ کیسے کہہ سکتی کہ میں اس سے نکاح کر لوں؟ سچ میں ماما، میں بہت سیریس ہوں اپنے فیوچر کو لے کر۔ وہ لڑکی میں جسے جانتا نہیں، میں نے ایک نظر دیکھا نہیں، میں کیسے اس کے ساتھ زندگی گزاروں؟ آپ لوگ خود سمجھنے کی کوشش کریں۔ مجھے اس قدر پریشان دیکھ کر آپ مجھے کوئی اچھا مشورہ دیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ حاتم زاویار کی والدہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور بولی، میرے بچے، میں تمہارے لیے یہی کر سکتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم بالکل معمولی سمجھ رہے ہو وہ نایاب ہی ہو۔ حاتم زاویار نے ان کی جانب دیکھا اور بولا، او ہو، تو لگتا ہے آپ کو بھی بابا نے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی ہے، تبھی آپ کے اندر سے یہ ممتا کا سمندر آ رہا ہے۔ میرا مطلب ہے آپ کے لفظوں سے شیرہ ٹپک رہا ہے۔ کہاوت کو صحیح کرتے ہوئے حاتم زاویار نے ماں پر گہرا طنز کیا، جبکہ اس کی والدہ نے ایک پیار سے چپت اس کے چہرے پر لگائی اور بولی، یہ زبان باپ کے سامنے چلاتے تب مانتی میں، جو کہہ رہی نا تمہاری بھلائی کے لیے ہے، لیکن تم ٹھہرے اپنے باپ کی طرح اکھڑ دماغ آدمی، تمہیں میری بات سمجھ کہاں آئے گی؟ اب خاموشی سے نکاح کے لیے ہاں کر دو۔ اس پورے گاؤں میں سارے رشتہ داروں میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ تمہارا اور علیشا کا نکاح ہے۔ اب اس چیز سے اگر تم انکار کرو گے تو تمہارے باپ کے ساتھ ساتھ میں بھی تم سے خفا ہو جاؤں گی۔ اور بیٹا، علیشا شادی کے بعد بھی تو پڑھ سکتی ہے نا تمہارے لیے۔ اس سے اچھا کیا ہوگا؟ تمہارے بابا کی نظروں میں تمہاری عزت بھی بڑھے گی۔ مجھے تو یہ چیز بالکل ٹھیک لگی ہے۔ تم اسے اپنے مطابق، اپنے ٹیسٹ کے مطابق چیزیں سمجھانا، وہ جلدی کیری کر لے گی، پھر تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ میں نے بھی تو تمہارے بابا کی وجہ سے اپر کلاس میں اٹھنا بیٹھنا سیکھ لیا نا، کیونکہ ان کا یہ سٹینڈرڈ تھا۔ تم یہ چیز کیوں نہیں دیکھتے؟ حاتم زاویار نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھاما اور بولا، پلیز ماما، مجھے فی الحال اکیلا چھوڑ دیں اور بے فکر رہیں۔ آپ لوگوں کی بات مان لے جائیں گی، لیکن میں ابھی ذہنی طور پر کسی بھی بات کو کرنے کا یا سننے کا حوصلہ خود میں نہیں پیدا کر پا رہا۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ اپنے بیٹے کو کمرے میں چھوڑ کر وہ باہر آئی تھیں، لیکن خود بھی اضطرابی کیفیت میں ہال میں ہی چکر لگا رہی تھی۔ علیشا کو جانتی تھی، شکل و صورت سے وہ بچی بے انتہا خوبصورت تھی، لیکن اس کی تعلیم کم ہونے کی وجہ سے ان کا بیٹا اسے ٹھکرا رہا تھا۔ یہ چیز انہیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ علیشا کی اتنی جائیداد اس کے نام تھی، اگر نکاح ہو جاتا ہے تو سب کچھ حاتم زاویار کا ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے دل کو سمجھانے کے لیے دولت کا موازنہ رشتوں سے کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ پیسہ انسان سے اہم نہیں ہے۔ انسان اہم ہے، پیسہ ختم ہو جاتا ہے، انسانیت ختم نہیں ہوتی۔ لیکن آج کل کے لوگوں میں انسانیت ختم ہو چکی ہے، صرف پیسہ ہی باقی بچا ہوا ہے۔ تمہارے ہاتھوں پہ مہندی کا کتنا گہرا رنگ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اس مہندی میں کیمیکل ہے۔ آج کے دور میں یہ تھرڈ کلاس بات مجھے بالکل اچھی نہیں لگے گی۔ اگر تم کہو گی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے یا میری ساس مجھ سے محبت کرتی ہے، تو تم اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ لوگ یہ نکاح کس مجبوری میں کروا رہے ہیں۔ علیشا نے اپنی کزن اریبہ کی بات سن کر اسے جواب دیا تھا۔ جبکہ اریبہ نے اس کا جواب سنا تو ہونک چہرہ لیے اس کی جانب دیکھ کر بولی، کتنی بری بات ہے ویسے تو تمہاری زبان سے پھول جڑتے ہیں، آج کیسے انگارے چبا کر بیٹھی ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، تمہاری ساس یا شوہر تم سے سچ میں محبت کرتے ہوں۔ علیشا نے زخمی سا ہنستے ہوئے کہا، اچھا، یہ دلاسا تم خود کو دے سکتی ہو، میں خود کو نہیں دے سکتی، کیونکہ میں یہ بات اچھی طرح جانتی ہوں کہ مجھ جیسے انسان سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ میں پہلے اس گھر کے لوگوں پر بوجھ تھی، اب وہاں جا کر بوجھ بنوں گی۔ اریبہ نے کہا، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں جانتی ہوں کہ تمہیں اس نکاح میں نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن بس ساری بات چھوڑو، یہ ساری باتیں، جاؤ نیچے جا کر خالہ جان کی مدد کرو، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اریبہ کو وہاں سے بھیج کر علیشا نے اپنے تکیے کے نیچے موجود تصویر نکال کر اپنے مرحوم ماں باپ کو یاد کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ان کے گزر جانے کے بعد وہ اپنے چچا اور خالو کے ساتھ ان کی حویلی میں آ کر رہنے لگی تھی۔ بڑی بہن کے مر جانے کے بعد اس کی خالہ نے اپنی بہن کی بیٹی کا خیال تو رکھا، لیکن اسے جیٹھ کی بیٹی سمجھ کر ہمیشہ ایک حد میں رکھا تھا۔ علیشا کے لیے یہ احساس ڈپریشن کا بھنور بن گیا۔
اسے پتہ ہی نہ چلا اور وہ اس بھنور میں گرتی چلی گئی۔ حاتم زاویار خاموشی سے نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد یہاں سے وہاں دیکھ کر اپنا وقت گزارا تھا، تبھی سامنے سے آتی ہوئی سرخ لہنگے میں لڑکی کو دیکھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اسے فقط یہ معلوم ہوا تھا کہ اس کا نکاح علیشا نام کی لڑکی سے ہوا ہے جو کہ گوار ہے۔ یہ آگے کی اضافی معلومات اس نے خود جوڑی تھی۔ اس معصوم لڑکی کے تعارف میں علیشا کو اس کے برابر میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا، جبکہ علیشا کی ساس نے آگے بڑھ کر اس کو دوپٹہ ہٹایا اور زاویار کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، دیکھو حاتم زاویار، کتنی خوبصورت بیوی ملی ہے تمہیں۔ ہم تو بہت خوش نصیب ہیں جو ہمیں اتنی پیاری بہو ملی ہے، ورنہ آج کل کے دور میں تو ایسی لڑکیاں دیکھنے کو نہیں ملتی جو کہ ہماری بہو بن چکی ہے۔ اپنی ساس کے شیریں لہجے پر علیشا نے نظر اٹھا کے سامنے کی جانب دیکھا۔ مقابل کو خود کو گھورتا پا کر اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اس جانب دیکھ سکے۔ رخصتی بھی خاموشی سے ہو گئی تھی۔ علیشا کی کوئی اچھی یادیں اس گھر سے نہیں جڑی ہوئی تھیں جو یاد کر کے وہ اداس ہوتی، اسی لیے خاموشی سے رخصت ہو گئی تھی۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں تھی۔ ساتھ بیٹھا ہوا انسان مسلسل کسی کو میسج ٹائپ کر رہا تھا۔ علیشا کو صرف یہی آواز سنائی دے رہی تھی۔ گاڑی رکی تو ملازمین کی مدد سے اسے نیچے اتارا گیا، لیکن اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے انسان نے ڈرائیور سے کہا، گاڑی ہوٹل کی جانب لے چلو جو کہ ہائی وے پر موجود ہے۔ ڈرائیور کا جواب سنتی اس سے پہلے علیشا کے عقب سے گاڑی گزرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب چلی گئی تھی۔ علیشا خاموشی سے ملازم کے ساتھ گھر کے اندر گئی۔ کوئی رسم نہیں ہوئی تھی کیونکہ دولہا نہیں تھا۔ اسے حاتم زاویار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرے کو سمپل سی ڈیکوریشن سے سجایا گیا تھا۔ علیشا نے ایک نظر کمرے کی جانب دیکھا اور پھر اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی۔ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر تختہ ہو گئی تھی۔ فجر کی اذان اس کے کان میں گونجی تب علیشا نے اپنا وجود گھسیٹا اور شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ آئینے میں اپنا خوبصورت عکس دیکھ کر زخمی سا ہنسی تھی۔ ساری جولری اتار کر رکھی اور کپڑا بدلنے کے بعد اپنے رب کے حضور سجدہ کرنے بیٹھ گئی تھی۔ مقابل نے آنا تھا یا نہیں آنا تھا، وہ پوری رات نہیں آیا۔ اس بات سے گھر والے واقف تھے، لیکن منہ سیے اپنے اپنے کمروں میں سوتے رہے۔ ہمیشہ کی طرح علیشا نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس معاملے میں بھی کوئی شکایت نہیں کرے گی اور خاموشی سے اپنی زندگی کی اس جنگ کو بھی لڑ لے گی۔ صبح کا سورج نکلا تو گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ علیشا کو اس کی ساس نے نیچے والے ہال میں بلایا۔ میک اپ میں واقعی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی ساس میں لاڈ پیار سے اسے صوفے پر بٹھایا۔ مما، اب جلدی سے اچھا سا کھانا تیار کر دیں، میرے دوست آ رہے ہیں، پتہ نہیں انہیں کس نے بتا دیا اس سو کالڈ شادی کے بارے میں۔ اب وہ لوگ آ رہے ہیں، اور پلیز اپنی اس بہو کو، یہ جو شو پیس بن کے بیٹھی ہوئی ہے، اسے کہیے گا ان کے سامنے بھی خاموشی سے بیٹھی رہے۔ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ کچھ بھی کہیں تو سر ہلائے، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوک سے کہیں کہ سارا کھانا اچھے سے بنا دے۔ حاتم زاویار کی بات سن کر اس کی ماں نے اس کو گھورا اور بولی، فضول میں بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لوگ دلہن سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں تو دلہن ان لوگوں سے ضرور ملے گی، اور اس لڑکی کا نام علیشا حاتم زاویار ہے۔ آئندہ سے نام لے کر مخاطب کرنا۔ حاتم زاویار نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کمرے میں ہر چیز اپنی جگہ رکھی ہوئی تھی، جبکہ ایک اضافی بریف کیس دیکھ کر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کپڑے کس کے ہیں۔ اپنے کپڑے بدلنے کے بعد اپنے بابا سے کچھ ضروری ڈسکشن کرنے کے لیے اسٹڈی میں گیا تو وہاں اسے 2-2.5 گھنٹے لگ گئے تھے۔ لیکن جیسے ہی نیچے ملازم نے خبر دی کہ اس کے دوست آ گئے ہیں، ان سے ملنے کے لیے گیا۔ وہ لوگ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک چائنیز کھانوں کی خوشبو نے حاتم زاویار کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ اس نے حیرت سے ٹیبل پر سجے ہوئے کھانوں کو دیکھا اور اپنی ماں کی جانب دیکھ کر بولا، کیا بات ہے مما، آپ نے تو میری توقعات سے اچھا ارینجمنٹ کیا ہے۔ چاؤمین کی خوشبو آ رہی ہے اور ڈمپلنگز، واو، موموز بھی بنائے ہیں۔ ہاں، چکن موموز بھی ہیں۔ واہ یار، آج تو لگ رہا ہے جیسے چائنا کے کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر ہم لنچ کر رہے ہیں۔ اس کے دوستوں نے تعریف کی تھی۔ تبھی حاتم زاویار کی والدہ نے کہا، جی ہاں بیٹا، آپ ایسے ہی سمجھیں، کیونکہ یہ کھانا آپ کی بھابھی یعنی کہ حاتم زاویار کی بیوی نے بنایا ہے۔ اس نے کوکنگ کے بہت سے ڈپلومے کیے ہوئے ہیں، بہت سے کمپٹیشنز جیتے ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ لوگ یہ ٹیسٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ حاتم زاویار کے ساتھ ساتھ وہ لوگ حیرت سے اس عورت کی بات سن رہے تھے جو کہ ان پر پہاڑ توڑ چکی تھی، لیکن زاویار نے تو بتایا تھا کہ اس کی کزن گاؤں میں رہتی ہے، وہاں ان ساری چیزوں کا علم ہے۔ تبھی ہال میں سادے سے کالے فراک کے اوپر سرخ دوپٹہ اوڑھے ایک لڑکی داخل ہوئی۔ اس لڑکی کا سوگوار سا حسن سب کی آنکھوں میں بھایا تھا۔
حاتم زاویار کے دوستوں کو اس نے سلام کیا اور پھر پانی کا جگ وہاں رکھتے ہوئے بولی، میں نے یہ سب کچھ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بنایا ہے. اگر آپ کو ساسز کا کوئی مسئلہ ہو تو ایکسٹرا بنا کے رکھے ہوئے ہیں، آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کھا سکتے ہیں. اور میٹھے میں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کچھ آپ لوگ کیا کھائیں گے، اسی لیے میں نے رسگلے بنائے ہیں. لیکن یہ جو اسٹار آپ کو نظر آ رہے ہیں دراصل رسگلہ ہیں. میں نے نئے شیپ کے بنائے ہیں، تھوڑی کریٹیوٹی ایڈ کی ہے. آئی ہوپ یو لائک اٹ. علیشہ یہ بات بول کر وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن وہاں پر گہرا سناٹا چھا گیا تھا. سب دوست حیرت سے حاتم زاویار کو دیکھنے لگے، جو نظریں غیر مرئی نقطے پر گاڑے ہوئے تھا. وہ کھانا چھوڑ کر علیشہ کے پیچھے گیا تھا. علیشہ نے جا کر اپنا موبائل اٹھایا اور ضروری کالز وغیرہ چیک کرنے لگی. تبھی حاتم زاویار تیزی سے کمرے میں داخل ہوا. اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اپنی جانب کرتے ہوئے بولا، تم کیا سمجھتی ہو خود کو؟ یہ سب جو تم باہر کہہ کر آئی ہو، یہ سب کیا ہے؟ بابا نے تو مجھے بتایا تھا کہ میں ایک گاؤں کی ان پڑھ جاہل گوار لڑکی ہوں جسے بات تک کرنے کی تمیز نہیں ہوگی، جو کہ آپ کی سوسائٹی میں آپ کے ساتھ موو نہیں کر سکتی. لیکن آپ غلط ہیں. فار یور کائنڈ انفارمیشن میں نے MBA کیا ہوا ہے. کھانا پکانا، کپڑے سینا، کپڑے کاٹنا، مارکیٹنگ سکلز، سب کچھ مجھے آتا ہے، لیکن ایک کام نہیں آتا، آپ جیسے لوگوں کی سوچ پڑھنا یا ان کی سوچ کے مطابق جواب دینا. مجھ سے بحث کرنے سے اچھا ہے نیچے جا کر اپنے دوستوں کو کمپنی دے، کیونکہ میں نے سنا ہے باہر کے لوگوں کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ ان کے دوست انہیں چھوڑ کر کسی دوسری چیز میں مصروف ہو جائیں. حاتم زاویار تو اش کر اٹھا تھا اس کی چلتی زبان پر. کل تو کیسے بھیگی بلی بنے ہوئے خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. حاتم زاویار نے علیشہ کا ہاتھ چھوڑا اور بولا، بڑی بات ہے، بابا نے تمہاری ایک خوبی یا خامی تو بتائی نہیں تھی. علیشہ نے جواب دینے کے بجائے آئی برو اچکا کر سوالیہ انداز میں اسے اشارہ دیا تھا. تبھی حاتم زاویار نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور بولا، یہی کہ تمہاری زبان ٹرین سے بھی زیادہ لمبی ہے، ہری مرچ سے بھی زیادہ تیز ہے. علیشہ نے اس پرکشش مرد کو دیکھا جو چند لمحے ٹھہر کر بولی، اگر آپ کی فالتو کی باتیں ہو گئی ہیں تو پلیز یہاں سے چلے جائیں، مجھے امپورٹنٹ کال کرنی ہے. حاتم زاویار نے اس کے ایٹیٹیوڈ دیکھا تو بولا، تم یہ نخرے مجھے کس وجہ سے دکھا رہی ہو؟ میں سمجھا نہیں. تبھی علیشہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اور پیچھے کی جانب سے دھکیل کر بولی، نخرے دکھانا مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ شروع سے کسی نے میرے نخرے اٹھائے نہیں ہیں. صرف آپ کو ایک بات کہہ رہی ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. اگر آپ نہیں جائیں گے تو حاتم زاویار نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھ کر بولا. تبھی علیشہ نے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیتے ہوئے کہا، تو میں ایسے آپ کو دھکے دے کر اس کمرے سے نکال دوں گی. یکدم ہی حاتم زاویار باہر کی جانب گرتے گرتے بچا. علیشہ نے دروازہ بند کر لیا تھا. حاتم زاویار کو اب سمجھ آئی، عورت کی چال. تم نے یہ اچھا نہیں کیا. میرے منہ پہ دروازہ بند کر کے میں اپنے دوستوں کو چھوڑ کر آتا ہوں، پھر تم سے اس چیز کا حساب لوں گا. علیشہ کی سماعت میں اس کی آواز ٹکرائی تو مسکراتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھ چکی تھی، جبکہ مقابل کے چہرے کا رنگ دیکھ کر اسے خوشی بھی ہوئی تھی اور ساتھ حیرت بھی. واقعی دنیا اس کی سوچ سے بالا تر تھی. اس دنیا میں لوگوں کو چیخ چیخ کر بتانا پڑتا ہے، ہم نے یہ کیا، جاب ملی، پیسہ آیا، گھر لیا. اپنی کامیابی کی نمائش کرنا انسانی فطرت کا حصہ ہے. جب لوگ حسد کرتے ہیں تب قصوروار بھی وہی لگتے ہیں، حالانکہ موقع ہم خود فراہم کرتے ہیں. کیا ڈرامے بازی شروع کی ہوئی ہے تم نے؟ روز رات کو آوارہ گردی کر کے گھر میں گھستے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ حاتم زاویار جو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر اس کے والد نے یہ سوال کیا تھا، جبکہ اپنے باپ کو اپنے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر اس نے اپنا سانس ہوا کے سپرد کیا اور پھر بولا، بابا کیا ہو گیا ہے؟ اب میرا فریڈم ختم ہو چکا ہے. میں گھر میں بیٹھا ہوں، میں کوئی لڑکی تھوڑی ہوں جو شادی کے بعد گھر پہ بیٹھوں. مجھے باہر جانا ہے، میرے دوست ہیں، اس جگہ کو ایکسپلور کرنا ہے، اور آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں یہاں چھٹیاں گزارنے کے لیے آیا تھا. یہ شادی کا ڈھول آپ نے میرے گلے میں ڈال دیا ہے. انہوں نے حاتم زاویار کی بات سنی اور بولے، تمہیں پتہ ہے تمہارا نام حاتم کیوں رکھا تھا؟ مجھے لگا تھا کہ تم اس کی طرح ہی ہوگے، لیکن تم ایسے نہیں ہو. اب لگتا ہے نام کا شخصیت پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تبھی حاتم زاویار نے باہر جانے کا ارادہ ملتوی کیا. وہ اداس تھے اور حاتم زاویار اپنے جان سے پیارے باپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا. وہی اپنے بابا کے پاس زمین پر فلور کشن کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا، تو آپ کیا چاہتے تھے کہ میں لوگوں کے ساتھ اظہار محبت، یہ سارے تماشے کرنے کے لیے باہر نکل جاؤں؟ بابا، سب کی لائف مختلف ہوتی ہے، سب کی چوائسیز مختلف ہوتی ہیں. تم صحیح کہہ رہے ہو، ہم شاید غلط تھے کہ تمہیں یہاں رکھ سکتے ہیں. شادی کے بعد تمہارا اپنا گھر ہوگا، یا جو بھی ہماری سوچ تھی. تمہارا کیریبل ہم سے بہت مختلف ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم جہاں جانا چاہتے ہو وہاں جاؤ.
ہم تم سے تمہاری آزادی کا حق نہیں چھینیں گے، لیکن تمہارے جتنے بھی شیئرز ہیں اور تمہاری آنرشپ جو کہ میری فیکٹری میں ہے وہ میں علیشا کو دے دوں گا، کیونکہ یہاں بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا جو ان ساری چیزوں کو سنبھال سکے۔ اپنے باپ کی بات سن کر حاتم زاویار نے حیرت سے ان کی جانب دیکھ کر بولا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیسے اسے ایک دم یاد آیا کہ اس کی ایجوکیشن کیا ہے؟ تبھی بولا، میں مانتا ہوں کہ وہ پڑھی لکھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کاروبار کو سنبھال سکے۔ آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، جتنا غلط کرنا تھا میں کر چکا ہوں۔ اب میں اپنی بہو کو بیٹی بناؤں گا اور اس بیٹی کو پھر بیٹا بناؤں گا جو میرا ساتھ دے گی۔ بڑھاپے میں بھی میں نے اپنی بھتیجی کو اسی لیے اپنی بہو بنایا ہے تاکہ وہ میرے ساتھ رہے اور میرا ساتھ دے سکے۔ تم جاؤ جہاں تمہیں جانا ہے، لیکن تمہیں یہ بات بتانا میں ضروری سمجھوں گا کہ آج تمہاری سوچ کو میں سارے دن سے سوچ رہا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ شاید میں نے غلطی کر دی اپنی ہیرے جیسی بھتیجے کو تم جیسے انسان کے حوالے کر کے۔ بس ایک احسان کرنا، اسے کبھی طلاق مت دینا۔ وہ تمہارے نام پہ یہاں بیٹھ کر ساری عمر گزار دے گی، کیونکہ اس سے تو عادت ہے صبر اور خاموشی کے ساتھ زندگی گزارنے کی۔ وہ یہ بات کہہ کر جا چکے تھے جبکہ حاتم زاویار کو یہ بات اپنے ذات پر چابک کی طرح لگی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا، سامنے ہی علیشا کو صوفے پہ سوتا دیکھ کر دروازہ بند کرنے لگا تھا۔ علیشا نے اسے کمرے میں دیکھا تو اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا جادو کر دیا تم نے سارے گھر والوں پہ؟ آخر ہو تم کیا؟ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا۔ اس کے سر پر کھڑا ہو کر حاتم زاویار نے سوال کیا تھا، جبکہ علیشا نے اس کی ٹون دیکھی تو خود کھڑے ہوتے ہوئے بولی، آپ میری ذات پر اتنے نام رکھ چکے ہیں، جادوگرنی بھی رکھ دیں، مجھے برا نہیں لگے گا۔ وہ یہ بات کہہ کر جانے لگی، تبھی حاتم زاویار نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے سامنے بیڈ پر دھکا دیتے ہوئے کہا، جتنی تمہاری زبان چلتی ہے نا، دل تو کرتا ہے تمہاری زبان کاٹ کے پھینک دوں۔ تم یہی چاہتی تھی نا ساری دولت تمہارے پاس آ جائے، خوش ہو جاؤ۔ آ ہی گئی ہے، لیکن ایک خواہش تمہاری کبھی بھی پوری نہیں ہو سکی کہ تم مجھے حاصل کر سکتی ہو۔ یہ سارا ڈھونگ تم اس لیے کر رہی ہو نا کہ تم ایک پڑھے لکھے مرد کو حاصل کر سکو اور اس کے نام کے یہ ساری دولت اس سازش میں تو تم شاید کامیاب ہو چکی ہو۔ حاتم زاویار کی بات سن کر علیشا نے اس کی جانب دیکھا اور بولی، آپ جیسے انسان کی سوچ اتنی ہی نیچ ہو سکتی ہے۔ قصور آپ کا نہیں ہے، جہاں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے وہاں سے پیسے کے لیے ہی یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو ایسا کہنے پر میر حاتم زاویار نے آگے بڑھ کر بے دردی سے علیشا کے دونوں بازو جکڑے اور اسے خود سے قریب کرتے ہوئے پھنکار کر بولا، ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ علیشا نے جس کی آنکھوں میں اپنی شہد رنگ آنکھیں ڈال کر کہا، ویسے ہی جیسے آپ کی مجھ پر ایسی گھٹیا الزام لگانے کی ہوئی ہے۔ آپ جیسے انسان کے ساتھ میرا نام منسوب تھا، یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی، ورنہ میں تو ایسے نام نہاد رشتے پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی جہاں سامنے والا اپنی بیوی کی عزت ہی نہیں کرتا۔ جسے آپ لالچ کہہ رہے ہیں وہ میرا حق ہے، تو تم اس رشتے پر تھوکنا پسند نہیں کرتی۔ حاتم زاویار نے ساری باتوں کو نظر انداز کیا، فقط ایک بات کو ہی پکڑا تھا۔ علیشا اس کی بات سے نفی کرتی، تبھی اس کے بال اپنے ہاتھ میں جکڑ کر مقابل نے اس کی سانسیں چرائی تھیں۔ علیشا کے اس کے لیے یہ ایکٹ بہت ہی غیر متوقع تھا۔ اس نے خود کو مقابل کی گرفت سے چھڑانا چاہا، لیکن حاتم زاویار نے اسے بیڈ پر دھکا دے کر اس کے اوپر قابض ہوتے بولا، پھر میرا بھی تم پر حق ہے، تمہاری خواہش تو پوری کر دیتے ہیں۔ ایک رات گزار کر تمہیں اس چیز کا احساس تو کروا ہی دینا چاہیے کہ تم شادی شدہ ہو۔ تمہیں پتہ ہے باہر کے ملک میں لڑکیوں کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے؟ علیشا نے خوف زدہ ہوتے نفی میں سر ہلایا اور بولی، یہ جو کر رہے ہو بہت بری چیز ہے، پیچھے ہو جائے مجھ سے۔ اس کے بگڑے تنفس کو دیکھ کر مقابل ہنستے بولا، اوہ لگتا ہے تم تو ڈر گئی، ڈرنا بھی چاہیے۔ وہ کہہ لگا کر ہنسا تھا، تب بھی علیشا کو اپنے زپ نیچے کی جانب کھنچتی محسوس ہوئی تھی۔ حاتم زاویار نے گہری جسارت کرتے اس کے کان میں جھک کر کہا، میں باہر رہ کر آیا ہوں، زیادہ کچھ نہیں جانتا، لیکن اتنا تو جانتا ہوں کہ عورت ہو اپنے شوہر کے سامنے زبان نہیں چلانی چاہیے، ورنہ انجام بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ آج میں تمہارا یہ شکوہ ضرور دور کروں گا کہ مجھے تمہارے بارے میں کیا کیا پتہ ہے، تمہیں محسوس کر کے۔ علیشا کو اپنے وجود میں اپنی تکلیفوں سے زیادہ اس کی کہی گئی باتیں تکلیف پہنچا رہی تھیں۔ اس نے ساری رات مقابل کے سامنے مزاحمت کی تھی، لیکن عورت تھی، کمزور تھی، تھک چکی تھی،
مگر حاتم زاویار کا جنون کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ رات کے آخری پہر اچانک ہی اس کا فون بجا تھا۔ حاتم زاویار نے موبائل کان سے لگایا۔ ملنے والی خبر سے وہ تیزی سے علیشہ کے وجود سے جدا ہوا تھا۔ اپنے کپڑے پہن کر واش روم میں گھسا، جبکہ علیشہ بے ہوشی کی حالت میں صرف آنکھیں کھول کر اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ وہ کپڑے پہن رہا تھا۔ بیگ میں کپڑے رکھنے کے بعد علیشہ کی جانب آیا، جھک کر اس کی پیشانی چوم کر بولا، نہ جانے کس کیفیت میں بھول گیا، یہ رات گزری زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، لیکن میں جا رہا ہوں کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ تمہاری زبان چلانے کی سزا تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ اپنے بکھرے وجود کو سمیٹ لینا، گھر والوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بتا دوں گا، اور اس نام نہاد رشتے کو جب ختم کرنا چاہو مجھے ایک فون کال کر دینا، پیپرز بھجوا دوں گا۔ وہ یہ بات کہہ کر جا چکا تھا، جبکہ علیشہ جو کہ اپنی روح تک کو زخمی محسوس کر رہی تھی، اس کے الفاظوں کی اور تاب نہ لا سکی اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اسے دوبارہ ہوش آیا تو خود کو بستر پہ ہی پڑا پایا تھا۔ 11 بج رہے تھے۔ ہمت کر کے اٹھی، فریش ہونے کے بعد باہر آئی تو ستم گر کی ایک ایک بات تو اس کے دماغ میں گردش کرنے لگی۔ نیچے آ کر منظر دیکھا تو سب لوگوں سے نظریں چرا رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اپنے دل پر پتھر رکھ کے ان لوگوں سے مخاطب ہوئی۔ وہ مجھے کہہ کر گئے ہیں کہ جلدی آ جائیں گے، آپ لوگ اس طرح سے شرمندہ مت ہوں، ضروری کام تھا اس لیے جانا پڑ گیا۔ چاچو، آپ نے کہا تھا نا آج فیکٹری چلنا ہے؟ چلے اپنے سسر کے ساتھ وہ فیکٹری چلی گئی تھی، جبکہ علیشہ کی ساس نے اس کی پشت پر لہراتے گیلے بال دیکھے تو تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کا بیٹا کس طبیعت کا مالک ہے، بس وہ اسے کسی بڑے نقصان میں گھرا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ تم سچ میں سب کچھ چھوڑ کر آ گئے۔ تم نے اتنا بڑا پرانک میرے ساتھ کیوں کیا جیکس؟ تم اچھی طرح جانتے ہو نا کہ میرے بابا مجھے معاف نہیں کریں گے۔ یار تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسی لیے مجھے آنا پڑا۔ یار مجھے لگا کہ تم اس نکاح سے خوش نہیں ہو، اسی لیے میں نے تمہیں جھوٹ بول کر بلا لیا۔ اور تو کیوں اداس ہو رہا ہے؟ گاؤں کی لڑکیاں سالوں شوہر کے آنے کا انتظار کرتی ہیں، تو جب جائے گا وہ وہیں ہوگی۔ اب یہ ساری باتیں چھوڑ، یہاں کی رنگینی کو دیکھ۔ کینیڈا میں ہو تم، دنیا خواب دیکھتی ہے اس شہر میں آنے کی، کیسی پاگل والی باتیں کر رہے ہو۔ اگلے دن کینیڈا پہنچ کر حاتم زاویار نے اپنے دوست کے اوپر اپنے سوالوں کی توپ چلا دی تھی، جس نے یہ کہا تھا کہ اس کا بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ حاتم زاویار سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ تیزی سے اپنے دوست کے پاس آیا تھا، یہ سوچے سمجھے اور جانے بغیر کہ اس کے پیچھے وہاں پر قیامت برپا ہو چکی ہوگی۔ اپنے بابا سے اس نے کانٹیکٹ کرنا چاہا، لیکن اس کے بابا نے اپنا نمبر چینج کر لیا تھا۔ وہ وہاں پر آیا تو ہفتے، مہینے اور پھر سال واپس ہی نہ جا سکا۔ ماں سے اکثر بات کرتا تو ان کے لہجے کی کھوکھلاہٹ محسوس کر کے چپ ہو جاتا، لیکن اس نازک وجود کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکا، نہ سن سکا۔ اس کا نمبر بھی نہیں تھا جس سے بات کر لیتا۔ جانتا تھا وہ وہیں ملے گی، لیکن اس کی انا آڑے آ رہی تھی۔ ڈگری اچھی ہونے کی وجہ سے نوکری مل گئی تھی۔ اکثر بہت سی لڑکیاں اس کی جانب متوجہ ہوتی تھیں، لیکن حاتم زاویار ان لوگوں سے کترانے لگا تھا۔ یہ رونقیں جس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ آیا تھا، اسے اب دلکش نہیں لگتی تھیں۔ یہاں کا اسٹینڈرڈ، آسائشیں، خوبصورت مقامات بھی اس کی توجہ اپنی جانب نہ کر سکے۔ 3 سال پہلے کے بعد اچانک اسے فون آیا، اس کے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ اپنے ماں کی روتی آواز سن کر مزید رک نہ سکا اور اپنے بابا کی دہلیز پر جا کھڑا ہوا۔ حویلی ویسی ہی تھی، دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھا لیکن پہلے ہی دروازے کھل چکے تھے۔ سامنے سے ایک بچہ بھاگتا ہوا اس کے پاؤں میں لپٹا تھا، جبکہ دوسرا بچہ بھی آتے ہوئے بولا، وہ میرا ٹوائے ہے، مجھے دے دو۔ زارون وہ ٹوائے میرا ہے، مجھے دے دو۔ ماما دیکھیں، زارون میرا ٹوائے نہیں دے رہا۔ اوہو، کیا ہو گیا زارون؟ چھوٹے بھائی کو پریشان مت کرو، دے دو نا۔ دور سے یہ مصروف آواز سن کر وہ پہچان گیا تھا کہ لڑکی کون ہے، جبکہ 3 سال بعد اس دشمن جاں کو اپنے سامنے دیکھ کر علیشہ کے تو ہاتھ اور پاؤں سن ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھیں پتھر کی ہو گئی تھیں۔ سامنے سے روتی ہوئی ماں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کر کے حاتم زاویار ہوش میں آیا تھا۔ اپنی ماں سے ملنے کے بعد اس نے معصوم بچوں کو دیکھا جو کہ اب سہمی ہوئی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ مما، بابا۔ انہوں نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا اور پھر بابا کہا۔ لفظ بابا پر سامنے کھڑے ہوئے حاتم زاویار کے قدم پیچھے کی جانب اٹھے تھے۔ اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا، وہ اس کے بیٹے تھے۔ یہ احساس ہی اس کی روح میں ایک جھنجھلاہٹ پیدا کر گیا تھا، جبکہ اپنی دادی کی جانب دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی ٹانگوں سے لپٹے تھے۔ بابا، مجھے پتا تھا آپ آئیں گے، آپ کب سے یہاں کھڑے ہوئے ہیں، اندر آئیں۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو کب سے یاد کرتا ہوں۔ بچے اپنے ہی طرز میں بولے جا رہے تھے۔ ان کی معصوم باتیں سن کر حاتم زاویار کی حیرت کم نہ ہوئی تھی۔ بابا،
آپ نے بتایا نہیں۔ اپنے باپ کو ویل چیئر پہ بیٹھا دیکھ کر حاتم زاویار کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ اس کی ماں بے آواز رو رہی تھی، جبکہ اپنے اکلوتے بیٹے کی حالت دیکھ کر حاتم زاویار کے والد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، کیا بتاتے ہم تمہیں؟ تم ہمیں بتا کر گئے تھے۔ اس دن سے اب تک تم نے کبھی ہمیں بتایا ہے کہ آخر تم کیا چاہتے ہو کیا نہیں؟ ایک فیصلے کی اپنے باپ کو اتنی بڑی سزا دے کر گئے۔ ایک بار مجھے کہہ تو دیتے، میں تمہیں یہاں سے کبھی جانے نہ دیتا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے شاید تمہاری زندگی کا فیصلہ کر کے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ حاتم زاویار نے ان کی بات سنی تو ان کے ہاتھ تھام کر بولا، بابا میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ میں اپنی کم عقلی میں اتنا بڑا قدم اٹھا گیا، میں ایسا کبھی بھی نہیں چاہتا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھ سے خفا مت ہوں۔ آپ علیشا سے پوچھیں، میں نے اسے کہا تھا۔ کیا پوچھوں میں علیشا سے؟ تم نے اس کے سامنے مجھے نظریں اٹھانے کے قابل چھوڑا ہے؟ وہ بچی جس نے صبر کے ساتھ تمہارے بغیر تمہاری اولاد کو پیدا کیا اور پالا بھی، ہمیں بھی سنبھالا، ہم کس کی ذمہ داری تھے؟ میرے خون میں ہی وفا نہیں تھی شاید، جو تم ہم سے ایسے رخ موڑ کے بیٹھے۔ دوست کے جھوٹے فون پر تم اٹھ کے چلے گئے، اپنے بھرے گھر کو، اپنی بیوی کو چھوڑ کر۔ تم نے سوچا بھی نہیں کہ بوڑھے ماں باپ جو تمہاری جوانی کے آس لگائے بیٹھے، ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ حاتم زاویار نے اپنی ماں کو سسکتے ہوئے دیکھا تو بولا، بابا میں بہت شرمندہ ہوں، میں وہاں پھنس چکا تھا۔ پھنس تو تم چکے تھے، میں سمجھ چکا ہوں اس بات کو میرے بچے، کیونکہ یہ دنیا تمہارے اوپر اپنے رنگ دکھا چکی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں اپنے پروں میں سمیٹ کے اپنے پاس رکھوں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اب تم کیوں واپس آئے ہو میں نہیں جانتا، لیکن ہمیں کوئی ایسا زخم لگا کے واپس نہ جانا جس کے بعد ہم قبر میں ہی دوبارہ آنکھ کھولیں۔ اللہ نہ کرے بابا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کی ایسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے اپنے باتوں سے تکلیف مت پہنچائیں۔ آپ مجھے ایک بار فون کرتے، میں گھٹنوں کے بل چلا آتا۔ اب آیا ہوں نا، بس میں اپنی جھوٹی اور کھوکھلی ضد میں وہاں غیروں میں پڑا رہا۔ مجھے معاف کر دیں، میں علیشا سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ آپ کہتے ہیں نا وہ اچھی ہے، مجھے معاف کر دے گی۔ پلیز بابا، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ تو میری ہر غلطی معاف کر دیتے ہیں نا، اس بار معاف کر دیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ حاتم زاویار کے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کروایا اور ویل چیئر پیچھے کی جانب بڑھاتے ہوئے بولے، میں اپنے بیٹے کو تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن اپنے پوتوں کے باپ کو معاف نہیں کر سکتا، نہ ہی اپنی بہو کے شوہر کو معاف کر سکتا ہوں، جس نے صرف میری وجہ سے اتنا سفر کیا ہے۔ تم جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ جب تک علیشا تمہیں معاف نہیں کرتی تب تک مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ مجھے پورا یقین ہے وہ بچی تمہیں معاف کر دے گی، کیونکہ میں اسے جانتا ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے وہ تمہارے حالات بھی سمجھ لے گی، لیکن تمہیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ تم اس کی گزری زندگی کیسے واپس لوٹاؤ گے۔ ایک عورت جب پہلی بار ماں کے سنگین مراحل سے گزرتی ہے، تم اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے نہ صرف اس مراحل کو خوش اسلوبی کے ساتھ طے کیا بلکہ ہمیں بھی سنبھالا۔ اس بیماری کی خبر اگر تمہاری ماں نہ دیتی تو مجھے ابھی بھی تمہاری ضرورت نہ پڑتی۔ اپنے باپ کی باتیں حاتم زاویار کو مزید زمین میں دھکیل رہی تھیں۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے۔ جتنی بھی دفعہ اپنی ماں سے بات ہوئی، علیشا کی تعریفیں ہی سننے کو ملی تھیں۔ یہ چیز اس کے غصے کو اور ہوا دے گئی۔ وہ لڑکی اس کی جائیداد پر تو اپنا قبضہ جمائے ہوئی تھی، جبکہ اس کی ماں باپ کے دل پر بھی گہری جگہ بنا چکی تھی۔ وہ لوگ باتیں کر رہے تھے جب زارون اور زاران بھاگتے ہوئے اپنی دادی کے پاس آئے اور بولے، مما کدھر ہیں دادو؟ آپ دیکھ لیں، یہ مجھے مار رہا ہے۔ ان دونوں کی نوک جھوک پر زاویار نم آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ بیٹا نہیں تنگ کرو، تمہاری مما کام کر رہی ہیں۔ علیشا نے یہ منظر اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا۔ اسے جنت کا گمان ہوا تھا۔ اپنے ساس سسر کی آنکھوں کے ٹوٹے ہوئے خواب وہ روز دیکھتی اور ساری ساری رات رو کے گزار دیتی۔ اس ستم گر کے جانے کے بعد اسے اپنی طبیعت بوجھل محسوس ہوئی۔ فیکٹری میں طبیعت خراب ہوئی تو پتہ چلا وہ امید سے ہے۔ یہ اولاد اس کے لیے خوشی کا باعث تھی، لیکن ان کے باپ کا سوچ کر اس کا دل اداس ہو جاتا۔ اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا، وہ واپس نہیں لوٹا تھا۔ علیشا کو اسے رابطہ کرتے ہوئے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کے جانے سے پہلے کہی گئی بات میں علیشا کی روح تک کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ اگر وہ مقابل کو فون کرتی اور واپس بلانے کا کہتی یا اپنی ماں بننے کی خبر دیتی تو وہ اسے طلاق دے کر اس کی جنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دے۔ اس خوف نے کبھی علیشا کو حاتم زاویار کی جانب بڑھنے ہی نہیں دیا۔ وہ بھی تو پلٹ کر نہیں آیا تھا، اس نے بھی تو پلٹ کر علیشا کو کیا اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا تھا؟ اتنی جلدی اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہو سکتا تھا۔ علیشا ان لوگوں کے سامنے نہیں آئی تھی، جبکہ اپنے بچوں کو اس نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اس کے بابا ہیں اور ان کے سامنے تمیز سے رہے۔ دونوں بچے اپنی ماں کی بات سنتے ہوئے بولے، مما وہ تو بابا ہے نا، ہمارے فرینڈس کے بابا۔
ان کے ساتھ اتنا کھیلتے ہیں، ہم بھی بابا کے ساتھ کھیلیں گے۔ علیشا ان کی بات کا جواب دیتی تبھی کمرے میں جانی پہچانی خوشبو ہوا میں گھلتی محسوس ہوئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، آنے والا کون ہے اسے پتہ تھا۔ علیشا کی جھکی ہوئی نظریں حاتم زاویار کو بہت کچھ یاد کروا گئیں۔ شادی کے دن بھی تو وہ ایسے ہی نظریں جھکا کر بیٹھی تھی۔ پرانے لمحے یاد کر کے وہ زخمی سا مسکرایا تھا۔ اس کے کمرے میں رہتی تھی آج بھی، اس کے کمرے کی ہر چیز ویسی تھی۔ دونوں بچوں نے جب اپنے باپ کو دیکھا تو بولے، بابا اندر روم میں آئے نا، آپ کو پتہ ہے ہم ماما سے بھی آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حاتم زاویار اندر آیا اور ان دونوں کو اپنی گود میں اٹھا کر بولا، کیا پوچھ رہے تھے آپ ماما سے؟ میرے بارے میں؟ انہیں تو میرے بارے میں کچھ جانتی نہیں ہیں۔ دونوں بچوں نے کہا، نہیں بابا، ماما آپ کے بارے میں سب جانتی ہیں، آپ کو کیا پسند ہے، آپ کیا کرتے ہیں، سب جانتی ہیں۔ وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ کتنے اچھے ہیں اور وہ سپر ماما ہے۔ ماما چپ ہو جاؤ، اتنا نہیں بولتے زارون کو ٹوکتے ہوئے علیشا نے اپنی چوڑی پکڑی جانے سے باز رکھی تھی۔ حاتم زاویار دونوں بچوں کو گود سے اتار کر باہر کی جانب بھیجنے کے بعد روٹی ہوئی حسینہ کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو کہ بے فضول میں ہی کپڑے طے کر رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم یہ فضول کے کام اس لیے کر رہی ہو تاکہ میں تم سے مخاطب نہ ہو سکوں، لیکن میرا تم سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ علیشا، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں زندگی کو تمہارے فارمولے کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں۔ علیشا نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا اور بولی، لیکن میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ میں ایک مرتبہ کہوں گی اور اب آپ مجھے اس رشتے سے آزاد کر دیں گے۔ میں کہہ رہی ہوں، آپ مجھے اس رشتے سے آزاد کر دیں، میرے اندر کا یہ آخری خوف ختم کر دیں۔ اس کی بات سن کر حاتم زاویار نے غصے سے اپنی مٹھیاں بند کی اور بولا، میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگنے آیا ہوں، تم اس طرح سے میرے ساتھ رویہ رکھو گی؟ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، مجھے تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، تم نے بھی تو میری طرف کبھی قدم نہیں بڑھائے، ہمارا رشتہ تو برابری کا تھا نا، اگر میں کم عقل تھا تو اپنی عقل کا استعمال کر لیتی۔ علیشا نے اس کی جانب رخ کیا اور بولی، اچھا اب آپ سارا بلیم مجھ پر ڈالیں گے؟ آپ جیسے انسان سے توقع بھی یہی کی جا سکتی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے بعد میں نے لوگوں کو کس طرح فیس کیا ہے۔ سوسائٹی میں موو کرنا میرے لیے اتنا مشکل ہو گیا تھا۔ آپ کیوں سوچیں گے آپ کا میرا کیا جوڑ؟ آپ نے تو شروع سے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ ایک دم ہی حاتم زاویار نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگایا، اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتے بولا، کچھ مت کہو، میں یہ نہیں سن سکتا، میں بہت ٹوٹ چکا ہوں، تھک چکا ہوں، میں مزید اپنی کوتاہیاں تمہارے منہ سے، بابا کے منہ سے نہیں سن سکتا، مجھے معاف کر دو، میں تم سے دل سے شرمندہ ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وقت مجھے ایسے دہرائے پر لا کر کھڑا کر دے گا۔ مجھے معاف کر دو علیشا، میں بہت تھک چکا ہوں، مجھے سکون چاہیے، جو سکون صرف تم میں، ہمارے بچوں میں اور اس گھر میں ہے۔ علیشا کے آنسو مقابل کی پشت پر گر رہے تھے، جبکہ اسے بوسہ دیتے حاتم زاویار نے اس کی پیشانی چومی۔ علیشا کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، دو گی نا مجھے ایک موقع، ہمارے بچوں کے لیے، جتنا تم نے انہیں میرے بارے میں جھوٹی کہانیاں سنائی ہیں انہیں سچ کرنے کا موقع دو گی نا؟ اس کے شرارتی انداز پر علیشا نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ سپر وائفی، علیشا مسکراتے اس کے سینے سے لگی تھی، اسے مقابل سے شکوے تھے، ختم ہو گئے تھے۔ شام کے کھانے پہ اپنی ساس سسر کو بیٹے کے ساتھ سرشاری سے مسکراتا ہوا دیکھ کر علیشا نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، لوگوں کو موقع دینے والی، غلطیوں میں معاف کرنے والی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اللہ پاک کا فرمان ہے، لوگوں کے ساتھ ان کے جیسے رویے مت بڑھ، تو جو تکلیف ہمیں ان سے ہوئی ہمارا فرض بنتا ہے کہ وہ تکلیف ہم انہیں نہ دیں، یہ ایک بہترین مومن ہونے کی نشانی ہے۔ علیشا لان میں کھڑی ہوئی تھی، تبھی اچانک اپنی وجود پر اسے گرفت محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو حاتم زاویار نے اس کی گال پر بوسہ دیا اور بولا، سامنے دونوں بیٹوں کو دیکھ رہی ہو، میں ایک بھی مومنٹ ان کی لائف کا انجوائے نہیں کر سکا، اسی لیے تم سے آخری ریکویسٹ ہے۔ علیشا نے بولا، جی کیا بولیں؟ حاتم زاویار نے اپنا ہاتھ اس کے گال کی پشت پر پھیرتے ہوئے کہا، میں دوبارہ سے پیرنٹ ہوڈ کا یہ جو پیریڈ ہے نا، اسے انجوائے کرنا چاہتا ہوں، تو تم مجھے 2 بیٹیاں اور دے دو، ہماری فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ علیشا نے اس کی بات سنی تو شرم سے سرخ پڑتے ہوئے سامنے کا منظر دیکھنے لگی، جہاں اس کے ساس سسر اپنے دونوں پوتوں کے ساتھ مسکرا رہے تھے۔ آج ان کی حویلی خوشیوں سے جگمگا رہی تھی، وقت نے انہیں ان کی خوشیاں لوٹا دی تھیں۔